تو فرعون ظالم کو کتنی مہلت ملی ہے, ایسی زبردست حکومت, اتنی بڑی طاقتور حکومت, اور بغاوتیں کرتا جا رہا ہے, بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر رہا ہے, ماں کے سامنے اس کے بچے کو ذبح کرو, ماں پہ کیا آرے چلتے ہوں گے, ماؤں کی بد دعائیں, کوئی بد دعا نہیں لگ رہی فرعون کو بظاہر. اس وقت مائیں کیسا کہتی ہوں گی کہ ہم اتنا فرعون کے خلاف بد دعائیں کرتے ہیں, اللہ اس ظالم سے. آج دیکھو ہماری حکومتیں اتنی ظالم نہیں جتنا فرعون تھا. آج ایجوکیشن کا مسئلہ ہے, روٹی کا مسئلہ ہے, کبھی حکومت روٹی سستی کر دیتی ہے, کبھی آٹا مہنگا کر دیتی ہے, اپ ڈاؤن چلتا رہتا ہے, کوئی قحط کا سما نہیں ہے. لیکن فرعون کیا کر رہا ہے, ماؤں کی گودوں سے بچوں کو چھین کے ذبح کر رہا ہے. اس کے فوجی پہنچ جاتے تھے. کیسی بنی اسرائیل کی ماؤں نے, جو ایمان والی مائیں تھیں, کیسی چیخو پکار کی ہوگی, کیسی بد دعائیں کی ہوگی, لیکن فرعون کا بال بھی خراب نہیں ہو رہا. حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گئے اور موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کر رہے ہیں, دلائل کے انبار لگا دیے, مگر فرعون کو ترقی ملتی چلی جا رہی ہے. اتنا ہو گیا کہ فرعون نے, جب حضرت موسیٰ آئے ہیں نا اور دعوت کا کام جب شروع ہوا ہے, تو فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم کم کرنے کے بجائے اور زیادہ بڑھا دیا. یہاں تک کہ بنی اسرائیل جنہیں یقین ہے کہ یہ کلیم اللہ ہے, اللہ کے پیغمبر ہیں, ان کے نیک لوگ بھی چیخ اٹھے, کہنے لگے یا موسیٰ اوذینا من قبل ان تأتینا, اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی عذاب میں تھے, ومن بعد ما جئتنا, تیرے آنے کے بعد بھی عذاب بڑھ گیا, کوئی کمی نہیں ہوئی ہے, تو یہ کیا فائدہ, ہمیں تو کچھ فائدہ نہیں ہو رہا تیرے آنے کا. حضرت موسیٰ کیا فرما رہے ہیں, یا قوم استعینوا باللہ واصبروا, اے میری قوم اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو. دیکھو آج تو یہ آیتیں ہمیں بڑی اچھی لگ رہی ہیں, کیا زبردست موسیٰ نے نصیحت کی, کلیم اللہ نے, لیکن ہم خود مبتلا ہوتے اس وقت یہ نصیحت کتنی چبھتی ہے. بھائی ایک آدمی ظلم کی چکی میں پس رہا ہو, ان کے مردوں کو غلام بنا لیا ہو, مشقت والے کام لیے جاتے ہو, تنخواہیں تھوڑی دی جاتی ہوں, گھروں میں چولہے نہ ہو, بچے پیدا ہو رہے ہوں, ماں باپ کے سامنے ان بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہو, اور ایسے موقع پہ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجے اور دعائیں ان یہ بتائے کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے, اور موسیٰ کلیم اللہ آ گئے ہیں, اور حضرت موسیٰ تسلیاں دے رہے ہوں کہ اللہ مدد کرے گا, تم ایمان پر قائم رہو, نماز قائم کرو, ایمان پر قائم رہو, صبر کرو. اور وہ نظر کیا آ رہا ہو کہ فرعون کے مظالم کم ہونے کے بجائے بولو بڑھ رہے ہوں. ایسے موقع پہ جب قوم بیک زبان ہو کہ حضرت موسیٰ کے سامنے کہے اوتینا من قبل ان تأتینا, اے موسیٰ تو ہمیں صبر کی تسلیاں تو دے رہا ہے, اور ہم نے تو تھک گئے تیرا ساتھ دیتے دیتے, تیرے آنے سے پہلے جو ظلم تھا تیرے آنے کے بعد اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے, اور بہت ٹائم گزر گیا کچھ بھی نہیں ہو رہا. ایسے موقع پہ حضرت موسیٰ اگر یہ کہتے نا کہ پرسوں تمہیں نجات مل جائے گی تو تسلی ملتی, کیا خیال ہے, یا بس ایک مہینہ اور رہ گیا ہے بھائی, ایک مہینے کے بعد فرعون کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا اور تم مصر کے وارث بن جاؤ گے, تو بھی تسلی ہو جاتی کہ چلو اتنے دن صبر کیا ہے, ایک مہینہ اور. لیکن اللہ ٹائم نہیں بتا رہا, اللہ ظالم کو بھی آزما رہا ہے اور مظلوموں کو بھی, کہ بھائی ان کا صبر کو آزما رہا ہے کہ تم کتنا ایمان رکھتے ہو اللہ پر, اور فرعون کو مہلت دے رہا ہے, مہلت, اسے ٹائم نہیں بتا رہا کہ ایک مہینے بعد تجھے تباہ کروں گا. فرعون کے سامنے یہ ہے کہ تیری تباہی کا بظاہر کوئی سامان بولو نہیں ہے, تجھے کچھ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ یہ کمزور لوگ, ایک موسیٰ بھی کمزور, یہ بھی کمزور, موسیٰ بھی مسکین غریب. فرعون تو غربت کے تانے دیتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ میرے پاس تو سونے کے کنگن ہیں, ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, میرے تو باغات ہیں, نہریں بہتی ہیں, ان کے پاس تو ایک بالش کی زمین نہیں ہے, بکریاں تو چراتے رہے ہیں مدین میں 10 سال, تب نکاح کیا ہے, کتنا بڑا مہر دیا, 10 سال بکریاں چرائی ہیں تو بیوی ملی ہے ان کو. اتنے غریب اتنے مسکین ہے بھائی, کیونکہ پیسے ہی نہیں ہے جیب میں مہر دینے کے لیے. تو ان کی جو زوجہ تھی, ان کے والد نے کہا ٹھیک ہے میں اپنی بیٹی دے رہا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ 10 سال بکریاں چراؤ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی, اس کے علاوہ تو شادی کا کوئی اور طریقہ میرے پاس ہے نہیں, بزبان حال یہی کہہ رہے ہیں نا, تو چلو بکریاں چرائیں گے. فرعون غربت کے تانے دے رہا ہے, بکریوں کے تانے دے رہا ہے, اور غلام قوم ہونے کے تانے دے رہا ہے, اور یہ بھی تانے دے رہا ہے الم نربی فینا ولیدن ولبثت فینا من عمرک سنین. اے موسیٰ تو میرے محل میں پل کے جوان ہوا ہے بھائی, تو میرے محل میں میرے رزق سے جوان ہوا ہے. تو حضرت موسیٰ ہر دلیل کا جواب دے رہے ہیں, تلک نعمت تمنھا علی ان عبدت بنی اسرائیل. اے فرعون تو اپنا یہ احسان تو بتا رہا ہے کہ میں تیرے محل میں پلا ہوں, تو ساتھ ساتھ یہ بھی بتا کہ تو میری قوم کو کیسے تو نے غلام بنا کے رکھا ہوا ہے. وہ ظلم بھی تو ہے نا, اس کو پلس مائنس کر تو پتا چلے گا احسان کتنا ہے اور ظلم کتنا ہے. اگر اپنے احسان بتا رہا ہے تو اس ظلم کو بھی تو بتا نا.
یہ کیا بات ہے؟ ایک ہی چیز کو بتا رہا ہے، اور جو سالوں سے جو ظلم ڈھاتا آ رہا ہے اس کا بھی تو تذکرہ کر. بچوں کو ذبح کر رہا ہے، عورتوں کو غلام بنا رہا ہے اور مردوں کو غلام بنا رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے تو؟ ہر بات کا جواب. لیکن پلڑا فرعون کے حق میں جا رہا ہے سارا. بظاہر جو کامیابی کے نقشے وہ کس کے حق میں ہیں؟ کوئی اگر وہاں جا کے سروے کرے، کوئی گورا جائے اور رپورٹ بنا کے پیش کرے، جو بھی ان کی رپورٹ کا طریقہ ہے نا، تو وہ رپورٹ پیش کرے گا کہ ایک شخص نے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا، غریب ہے، مسکین ہے، وہ اتنے سالوں سے محنت کر رہا ہے، بھرپور معجزے دکھا دیے اس نے، جادوگروں سے کو مقابلے میں ہرا دیا، اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی اس کے حق میں کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا، اور سارا جو فائدہ ہے وہ کس کو جا رہا ہے؟ فرعون کو، کیونکہ اس کو ظلم کا موقع بھی مل رہا ہے. پہلے تو فرعون کی قوم کچھ تھوڑا سا تردد کرتی ہوگی نا بنی اسرائیل کو قتل کرنے میں، انسان تو بہرحال دل تو ہوتا ہے نا انسانوں کے سیلوں میں. اب تو فرعون اپنی قوم کو بار بار مشورے دے رہا ہے کہ اگر ہم ان دونوں کو چھوڑ دیا نا، یہ ہمیں یہاں سے نکال دیں گے، اب تو بغاوت کا مقدمہ چلا کے ان کو مارو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ دیکھو جیسے امریکہ نے افغانستان پر حملہ اگر ایسے ہی کر دیتا ہوتا، ورلڈ ٹریڈ سینٹر گر گیا تو امریکہ کو کیا مل گیا؟ پوری دنیا کو ساتھ لے لیا کہ بھئی دیکھو اب تو میرے پاس جواز ہے. تو جواز تو کوئی مل جاتا ہے نا. تو فرعون کو اب مل گیا کیا؟ جواز، کہ بھئی میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا، یہ تو مجھے خدا نہیں مان رہے، یہ تو اپنے مذہب میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم کو، تو یہ تو بغاوت ہو رہی ہے ایک طرح کی. حالانکہ حضرت موسیٰ نے نہ تلوار اٹھائی نہ کوئی بم تھا ان کے پاس، وہ بیچارے اپنی قوم کے بچوں کو قتل ہونے سے نہیں بچا سکتے تھے، وہ فرعون کی حکومت کا تختہ کہاں سے الٹتے، وہ بغاوت کہاں سے کرتے. لیکن فرعون کو ظلم کا موقع مل گیا اور اس کی قوم کو بھی، اور ظلم بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ایسی کنڈیشن میں حضرت موسیٰ اگر یہ کہتے کہ 1 مہینے بعد تم ریلیکس ہو جاؤ گے، فرعون کی حکومت کا خاتمہ ہوگا، 1 سال بعد، 5 سال، کوئی ٹائم دیتے، تو قوم کیا کہتی؟ چلو اب آپ نے اسپیسیفک ایک ٹائم بتا دیا ہے، اب ہم تسلی کر کے بیٹھ جائیں گے. نہ حضرت موسیٰ بھی مبہم بات کر رہے ہیں، بھائی مجھے نہیں پتا یہ صبر کب تک چلے گا. بس اللہ نے کہا ہے کہ کامیابی تمہارے قدم چومے گی، اور فرعون کو اللہ ناکام کرے گا. تو اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں استعینوا باللہ واصبروا. جب قوم شکایت لے کر آئی نا، اے موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے بھی درد میں، آپ کے آنے کے بعد بھی تکلیف میں، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد طلب کرتے رہو، اور کیا کرتے رہو؟ صبر. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اس موقع پہ یہ نصیحت انسان کو کھلتی ہے کہ یار کوئی بات، ہمیں کوئی اس طرح کی نصیحت کرے، ہم کہیں بھائی کوئی بات کر بھائی تو. کوئی عام آدمی اگر نصیحت کرے تو ہم کیا کہیں گے؟ وہ بھائی کوئی ٹائم بتا، کوئی 1 سال 1.5 سال، جیسے قرضہ لینے جاؤ نا، وہ کہہ رہے پھر میں دے دوں گا آپ بے فکر رہیں، تو آپ بولے ٹائم بتا بھائی کب دے گا واپس، ہے بھائی 1 سال 1 سال 2 سال 1 مہینہ 2 مہینے ٹائم بتاؤ، بس دے دوں گا، یہ کیا ہو گیا؟ ایسے تھوڑی ہوتا ہے. لیکن حضرت موسیٰ ایسے ہی نصیحت کر رہے ہیں استعینوا باللہ، تمہاری ذمہ داری ہے اللہ سے مدد طلب کرنا، دعائیں مانگنا اور صبر کرنا. جو اللہ کا کام ہے وہ کون کرے گا؟ اللہ. وہ اللہ پہ چھوڑ دو، پستے رہو، کوئی بات نہیں، مانگتے رہو، پستے رہو، صبر کرتے رہو. تو آگے حضرت موسیٰ نے دلیل کیا دی ہے؟ اب یہ مبہم کلام ہے نا، کب تک صبر کریں؟ گویا اس میں یہ بھی وہم ہو رہا ہے کہ معاذ اللہ نقل کفر آپ ہمیں ویسے ہی معاذ اللہ بہلا رہے ہیں، ہمیں بہلانے کے لیے بھی کہہ دی جاتی ہے نا. تو حضرت موسیٰ نے دلیل دی، فرمایا ان الارض للہ، زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. زمین کا مالک فرعون نہیں ہے، یہ زمین پہ اصل حکومت خدا کی ہے، خدا سے تھوڑی لڑ سکتا ہے کوئی. ان الارض للہ، زمین کا مالک اللہ ہے. یورثھا من یشاء من عبادی، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا مالک بناتا ہے. یعنی بتا دیا میں بس اللہ کے بارے میں یہ جانتا ہوں کہ یہ سب اختیارات کس کے ہیں؟ اللہ کے. اگر آپ وہ اللہ فرعون کی حکومت ختم نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کر نہیں سکتا، اس میں اس کی کوئی حکمت ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. ہم بندے ہیں، ہمارا کام صبر اور اللہ سے دعا. پھر بھی وہ اگر حکومت ختم نہیں کر رہا تو وہ اس کی مرضی ہے، اس لیے نہیں کر رہا کہ اس کے پاس طاقت نہیں ہے، کوئی مصلحت ہے، کیونکہ زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ. قرآن کہتا ہے پھر جب، اب دیکھو آخر وقت تک بنی اسرائیل کو آزمایا گیا ہے، اینڈ تک بالکل، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے راتوں رات قوم کو خبر دی مصر کو چھوڑ کے نکل جاؤ. تو قوم کو اب تسلی ہوئی نا کہ اب اللہ کی مدد آ رہی ہے، اب ہم مصر سے بھاگنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور ہم پھر کسی ایسی جگہ پہ جا کے بسیں گے جہاں فرعون کی حکومت بولو نہیں ہے. اب تسلی کی بات کی نا حضرت موسیٰ نے
گویا پہلی دفعہ کوئی یعنی ایسی تسلی کی بات جو کوئی جس میں کوئی عمل بھی ہو رہا ہو, یعنی جس سے پریکٹیکلی تسلی بھی ہو رہی ہو. تو حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم پہ قوم سے کہا کہ راتوں رات مصر چھوڑ کے نکل جاؤ, اللہ مدد کرے گا. پہلے کیوں نہیں نکلے؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی قیدی جیل سے بھاگتا ہے نا تو اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ابھی تو تمیز سے مجھے تھوڑا بہت کچھ پروٹوکول مل رہا ہے, بھاگ کے پکڑا گیا تو طبیعت سے کیا چترول لگتے ہیں کہ نہیں لگتے. تو بنی اسرائیلیوں کو یہ خوف تھا کہ اگر ہم مصر سے بھاگے, اگر پکڑے گئے نا, کیونکہ فرعون کی فوج چھوٹی نہیں ہے, تو پھر جتنی مصیبت میں ہے نا اس سے ڈبل ہو جائے گی. لیکن حضرت موسیٰ نے تسلی دی کہ اللہ کی مدد بولو نا اب آ گئی ہے, بس اللہ نے امتحان لینا تھا, تمہارا امتحان لے لیا. اب اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم راتوں رات مصر سے نکل جائیں. تو راتوں رات مصر سے نکلے, لیکن اللہ نے بھی امتحان ختم. یہ دیکھو وہ قوم گزر گئی. یہ قرآن میں واقعات ہمیں سمجھانے کے لیے ہیں کہ تم جو بیٹھے بیٹھے چاہتے ہو نا کہ میں 5 نمازیں پڑھوں اور ادھر سے رزق کے دروازے کھل جائیں اور ادھر سے یہ بھی ہو جائے, واپس بھی آ جائے, وہی واپس آ جائے, اور جو ہے یہ بھی صحیح ہو جائے, یہ بھی صحیح ہو جائے, اور ایک دم رزق میں برکت اور سب کچھ ایک دم, ڈپریشن ختم, اسٹریس ختم, اور بحریہ ٹاؤن میں 6 مکان بن گئے میرے, ہنسی خوشی زندگی گزرنا شروع ہو گئی. ایسا نہیں ہوتا بھائی. تو اللہ یہ ہمیں بتاتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں ان ٹینشنوں سے بچا کے ہی رکھے. ہم تو نالائق ہیں, ہم تو کمزور ہیں, لیکن ایک سمجھایا جا رہا ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے. تو بڑے کام جب ہوتے ہیں تو پھر بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں. اللہ ہم سب کو آزمائشوں سے بچائے, اللہ ہم سے ویسے ہی بڑے کام لے لے. تو اب آخر میں کیا ہو رہا ہے, پوری قوم جب راتوں رات نکل گئی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فرعون کو پتہ بھی نہ چلے, یہ بھی ہونا چاہیے تھا نا. اللہ مدد کرے بنی اسرائیل کی, اور سارے بنی اسرائیلی چپکے چپکے نکل جائیں, فرشتے ان کے ساتھ ہوں, فرعون کی آنکھوں پہ کیا ڈال دیں, پردہ, وہ خراٹے لے کے پوری رات سوتے رہیں, کوئی مخبر بھی نہ ہو, یا اتنی دور نکل جائیں کہ دوسرے ملک پہنچنے کے بعد پتہ چلے. تو بنی اسرائیلی یہی توقع کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا ہے اور آج تک آپ نے کوئی بات غلط نہیں کی. اب اللہ کی مدد آ گئی. اتنے عرصے سے ٹائم تو بتا نہیں رہے تھے یہ, لیکن چلو آج نکل جاؤ, اب خوش ہو گئے. لیکن اللہ نے کہا ابھی نہیں, میں یہ دنیا کو دکھاؤں گا کہ ناکامی کے تمام تر نقشوں میں تمام تر اسباب ایسے ہوں گے, تمہیں نظر آئے گا کہ 100% ناکامی ہے, اس میں کامیاب کر کے دکھاؤں گا میں. یہ بتانے کے لیے کہ ان ظاہری اسباب کو چھوڑ دو, ان ظاہری اسباب کو نہ دیکھو, تمہارے ذمے جو کام ہے تم اس کو فوکس کرو. نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. جو اپنا کام ہے اس کو کرو, جتنی اللہ نے تمہیں وسعت دی, طاقت دی, اس کے حساب سے وہ کرتے رہو, نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو. تو کیا ہوا ہے کہ جب فرار ہوئے تو فرعون کو پتہ چل گیا, اور فوراً فرعون نے منادی بھیجے, انہا اولئک لشرذمۃ قلیلون, تھوڑے سے لوگ ہیں, انہم لنا لغائظون. اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے پورے ملک میں کہ انہوں نے ہمیں بہت غصہ دلایا ہے. اپنے فوجیوں کو کہہ رہا ہے یہ بڑے نالائق لوگ ہیں, ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں بھائی, ہماری فیکٹریاں یہ چلاتے ہیں, ہماری سڑکیں یہ بناتے ہیں, سارے کام یہ سارے بھاگ رہے ہیں, ہمارے ٹکڑوں پہ پلے اور بھاگ رہے ہیں. بڑے دلائل تھے فرعون کے پاس. ایسی باتیں کرتا تھا اپنی, جب ان کا اجلاس ہوتا تھا نا اسمبلی میں, تو کچھ لوگ صحیح باتیں شروع کر دیتے تھے نا کہ یار بھائی ایسا بھی نہ کہ کوئی واقعی اللہ کا پیغمبر نہ ہو. ایسا بھی ہوا ہے کہ فرعون کے دربار میں ایک شخص نے کہا کہ اگر یہ صحیح پیغمبر ہے نا واقعی, تو پھر ہماری خیر نہیں ہے. ایسی بھی اسمبلی میں ہر طرح کی باتیں ہوتی تھی ان کی. فرعون نے جواب میں کیا کہا, ما اریکم الا ما ارى وما اهدیکم الا سبیل الرشاد. جب فرعون کی اسمبلی میں ایک شخص نے یہ بات کی نا, جو بعد میں مومن ہو گیا تھا اصل میں, لیکن ایمان چھپایا ہوا تھا اس نے, تو اس نے جب یہ کہا نا کہ بھائی دیکھو یہ سچی مچی کا پیغمبر بھی تو ہو سکتا ہے, اور یہ واقعی اللہ کا نمائندہ بھی تو ہو سکتا ہے, اگر یہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ وہ صحیح ہے, تو تم پہ وہی عذاب آئے گا جو قوم عاد اور قوم سمود پہ آیا تھا. تو فرعون نے جواب میں کیا کہا, یہ فرعون اس کو اپنا ہی آدمی سمجھتا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے, مشورے کی حد تک آپ کی بات بہت بہترین ہے, لیکن آگے کہتا ہے ما اریکم الا ما ارى, میں تمہیں وہی بتاؤں گا جو میری کھوپڑی میں آ رہا ہے, میں تمہیں وہی بتاؤں گا جو میری کھوپڑی میں آ رہا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی کھوپڑی میں غلط بھی تو آ سکتا ہے, تو آگے اس کا جواب دے رہا ہے وما اهدیکم الا سبیل الرشاد, میری کھوپڑی میں صحیح بات ہی آئے گی, غلط بات میری کھوپڑی میں آج تک کبھی آئی نہیں. یہ سیاسی لیڈر اسی قسم کی باتیں کر کے نا اپنے کارکنوں کو الو بناتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کیا آج تک ہم نے تو کبھی کچھ کیا ہی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. خیر, تو فرعون نے کہا کہ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ تو ایک کھوپڑی ووپڑی نہیں ہے, اس میں تو یہ ہے کہ ما اریکم الا ما ارى, میں تمہیں وہی بتاؤں گا جو میری سمجھ میں آ رہا ہے, وما اهدیکم الا سبیل الرشاد, اور میں جو تمہیں بتاؤں گا وہ صحیح راستہ ہی بتاؤں گا. تو یہی